تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب آپ کی عذاب و قبر کی بحث پہلے عرض کی تھی. اب آپ سے آگے درجہ شہداء کرام کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو. قتل عربی کا لفظ انگریزی کے لفظ کل کی ہم معنی ہے کسی کو جان سے مار دینا، تلوار سے ٹکڑے کر دینا، آگ میں جلا دینا، پانی میں ڈبو دینا. جس سے اس کی جان نکل جائے اس کو عربی میں قتل کہتے ہیں اور انگریزی میں کل کہتے ہیں. تو یہاں با قتل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ معنی ہے کہ پہلے قتل ہو گیا. جب وہ قتل ہوا تو کل نفس ذائقۃ الموت والا وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اب یہ جو کہتے ہیں ایسی آیتیں پڑھا کرتے ہیں ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں، موت کا ہم انکار نہیں کرتے. اسی طرح انک میتون وانہم میتون، یہ وعدہ موت ہے. وقوع موت کا کہیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں، یاد رکھیں. ہم جو تورات اور انجیل کو جعلی کہتے ہیں اس کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے وقوع موت کا ذکر ہے، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقوع موت کا ذکر ہے. قرآن پاک میں اور کسی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوع موت کا کوئی تذکرہ نہیں کہ موت واقعہ ہو چکی. نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ ماضی کے میرے نبی فوت ہو چکے ہیں، کوئی آیت ہے قرآن پاک میں؟ نہ حضور نے فرمایا کہ میں فوت ہو کر دفن ہو چکا ہوں، کہیں فرمایا ایسا؟ جس طرح ہمارا وعدہ موت قرآن میں ہے، اب جن کے ہاتھوں میں ہم مریں گے وہ کہیں گے کہ فوت ہو گیا. وقوع موت کا بیان وہ لوگ کریں گے جن کے ہاتھوں میں ہم مریں گے. اس طرح وقوع موت کا ذکر خطبہ صدیق میں ہے. قرآن میں کہیں وقوع موت کا ذکر نہیں، حدیث میں کہیں وقوع موت کا ذکر نہیں. قرآن حدیث میں صرف وعدہ موت کا ذکر ہے، وہ ہمارا بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کسی نے لکھ کر پہلے بھیجا تھا. یہ خطبہ صدیق کبھی آپ کو پورا نہیں سناتے، پتہ نہیں پڑھتے کس لیے ہے. اس میں اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت صدیق نے فرمایا لن یذیقک اللہ الموت ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں دکھائیں گے. اب ان دو موتوں سے کون سی دو موتیں مراد ہیں؟ اگر تو ہے کہ فتح باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم تو دونوں آ چکی. تو کون سی دو موتیں مراد ہیں؟ دوسری موت سے کیا مراد ہے؟ اس لیے فتح الباری، اینڈی کستلانی، مدارج النبوت، شرح مشکات، تفسیر القاری شیخ عبداللہ نور لاکھ محدث دہلوی کی، ملا علی صاحب سہانپوری کا حاشیہ بخاری صفحہ 517، وہاں یہی لکھا ہے سب نے. اس کا مطلب کہ ایک موت آتی ہے، یہ آ گئی نا موت آنی تھی. قبر میں سوال و جواب کے بعد پھر روح نکالی جاتی ہے، تعلق بعد سے قائم رکھا جاتا ہے جیسے نیند میں ہوتا ہے. نیک آدمی کہا جاتا ہے سو جا جیسے درن سو گئی، تو نیند میں روح نکل جاتی ہے نا، قرآن کہتا ہے. تو تعلق باہر سے ہوتا ہے. کافر بھی کہیں گے باسنا ممبر کا دینا، ہمیں خامگاہ سے کس نے اٹھایا؟ تو معلوم ہوا کہ غیر نبی کا تعلق جو ہے روح باہر ہے اور تعلق سے حیات قائم ہے. یہ جو موت ہے روح کے نکلنے والی قبر میں سوال و جواب کے بعد یا قبر میں جانے کے بعد، یہ نبی پر تاریخی ہوگی. اس کی حیات جب روح آئی تو حیات کو استمرار ہو. اب دیکھیے قبر کی حیات کا ذکر صدیق نے پہلے کیا ہے اور وقوع موت کا ذکر بعد میں کیا ہے. کہ وہاں جب یہ روح لوٹائی جاتی ہے قبر میں تو اس کے بعد غیر نبی کی روح نکالی جاتی ہے نیند کی شکل میں جس طرح ہو، اور اس کا تعلق باہر سے ہوتا ہے، تعلق تریانی. اور نبی کی روح دوبارہ نکالی نہیں جائے گی، وہ جسم میں ہی رہے گی. اس لیے اس کا تعلق سرائے سیانی ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں سرائے کی ہوتی ہے. تو اس لیے اس دوسری حیات کا ذکر موت کے بعد والی کا خطبہ صدیق میں موجود ہے اور 9 شارحین نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اب یہ کبھی بیان نہیں کرتے. جنہ کا میتوں میں میتون پڑھا انہوں نے، باب محمد اللہ رسول کا خط پھر قبر ہے رسول. دیکھیے وہ وعدہ جو ہے وہ تو موت آنے سے پورا ہو گیا نا. اب موت
کے بعد کیا حالت ہے اس کا ذکر خطبہ صدیق بھی ہے کہ پھر جب موت کے بعد روح لوٹائی جائے گی تو نبی کی روح نکالی دی جاتی. تو حیات ہوئی ہے نہ ہوئی. اب دیکھیے آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ 25 سال. اب 25 سال یہ کہتے عمر ہے تو 25 سال سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ کوئی تو بواتر والی تھی نا جو پہلے سمجھایا تھا جی. اب ان کو 25 سال ہو گئے زندگی کو. اب بھی ان پر ہمیں ہاتھ پائے کون تو بواتر تم کرتے ہو خود بواتر. تو یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے جی؟ ان کی حیات کو 25 سال ہوئے اس موت کے بعد جو حیات ملی ہے. اب اگر ہم ان 25 سال کے بعد بھی اس پر یہ بڑے کتب واتن تو یہ غیر متعلق بات ہے نا. اور اللہ کے نبی پاک کی حیات کو 1400 سال سے زیادہ ہو گیا جو موت کے بعد ملی ہے. اب بات حیات کی ان کی حیات کی بات کرنی چاہیے پہلی موت کی بات کرنی چاہیے. یہ زندہ بیٹھے نا اور ان کی وہ موت صرف 25 سال پرانی ہے. اب ان کو ہم مردہ کہیں ان کی موت کی پرانی کی بات کرتے رہے تو یہ بات بے موقع ہے یا نہیں؟ جب 25 سال کی موت ابھی پرانی ہے اور ہم کہیں کہ یہ مردہ ہے تو سب کہیں کہ یہ واقعت ہے. تو جن کی حیات موت 1420 سال پہلے تھی اور حیات اس کے بعد 1420 سال سے چلی آ رہی ہے تو اب جب حیات ہے تو بات حیات کی ہونی چاہیے موت کی ہونی چاہیے. رہا اتنا کا میت اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں تو وعدہ موت ہے، جب موت آئی تو وعدہ پورا ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کتب واتن پہلے تھا اس کے بعد حیات آ گئی نا. اب میں پڑھتا ہوں آپ پر کتب واتن آپ بھی باتیوں پر پڑھا کریں کتب واتن تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بے موقع آیت استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو جیسے اس موت کے بعد یہ حیات ہے اسی طرح جو آئی تھی موت اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو حیات عطا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرما دی. اب موت 1400 سال پرانی ہو چکی اور حیات 1400 سال سے مستمر چلی آ رہی ہے. یہ وہ پرانی بات جو ہے وہ چھیڑتے ہیں جو اس وقت ہے. اگر ہم ان کو مردہ کہنا شروع کر دیں پھر یہ اس کو اپنی توحید سمجھے گے یا نہیں سمجھے گے؟ تو دیکھو ایک ہے موت جب یقتل ہو گیا تو وعدہ موت پورا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یقتل جو جملہ فعلیہ ہے فعل ایک زمانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو قتل سے موت آئی ہے یہی آگے چلے گی قیامت تک یا حالت بدل جائے گی؟ فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کرو. اموات خبر ہے نا مبتدا حکم بنے گا کہ ایسا جملہ استعمال نہ کرو جس سے موت کا دوام ثابت ہو کہ موت آگے جائے گی. نہیں، بالکل ان کی موت آگے نہیں جا رہی. بل احیاء خبر ہے اور مبتدا حکم ہے کہ بلکہ اللہ نے ان کو حیات عطا فرما دی. پھر سمجھے قتل جسم ہوا تھا یا روح؟ جس میں مثالی ہوا تھا جیسے اصلی لوگ مردہ جسم اصلی کو کہتے تھے یا اس کو اصل کہتے تھے نا. جس پر پہلے قتل واقعہ ہوا اسی کی اور اس کی جان نکلی اسی کو اللہ تعالی نے حیات عطا فرمائی. اب قرآن پاک سے واضح طور پر ثابت ہے کہ شہید کی حیات جسمانی ہے. انہوں نے چونکہ سبق قادیانیوں سے پڑھا ہوا ہے تو آپ نے حیات مسیح کا مسئلہ پڑھا نا، وہاں بھی بالکل یہی حال ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. بل سے پہلے قتل کا لفظ ہے، بعد کے بعد رفع کا ذکر ہے. قادیانی کہتے ہیں قتل تو جسم ہی ہوتا ہے، وہاں قتل میں جسم مسیح مراد ہے، لیکن رفع بھی کہتے ہیں مسیح کی روح اٹھائی گئی جسم نہیں. کہتے ہیں قادیانی یہ نہیں. جو بات قادیانی اس آیت میں کہتے ہیں وہی ان کے شاگرد اس آیت میں کہتے ہیں. اب اگر قادیانی یہ بات کرے تو کہتے جی قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن کی، اور یہ تعریف کرے تو کہتے جی قرآن تو ہے ہی ہمارا دورہ تفسیر ہم نے پڑھا ہوگا. اب دیکھیے بات بالکل واضح ہے. میں ڈیرا غازی خان میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ سعید صاحب نے بہت بڑت کی ہے قرآن پر. کیا 30 آیتیں تلاش کی ہے، 30 آیتیں موت کے لیے. میں نے کہا وہ تو مرزے نے ہم نے لکھی ہوئی ہے ساری. تو میرے تو مرزے کیا وہ اس بیچارہ اس کا شاگرد ہے. جب میں نے یہ کہا تو کہنے لگا جی مرزے نے لکھی ہے. بالکل ازالہ ہو لیا میں دکھاتا ہوں. اب وہ گیا خدمت کے دفتر میں
لیکن میں 2 لڑکوں کو میرے پیچھے بھیجا، میں نے کہا جن کو وہ نہ جانتا ہو چلے جاؤ پیچھے، وہ اگر کتاب ہوئی بھی تو لائے گا نہیں، اور جن کو میں نے رکا لکھ دیا اپنے نام سے کہ اگر وہ نہ لائے تو تم لے آنا۔ اب وہ گیا، اس نے کتاب نکالی، کہیں کھولتے وہ 30 آدمی سامنے آ گئے تو پھر ڈال دی اور واپس چل دیا۔ یہ دونوں لڑکے گئے، انہوں نے کہا جی ابھی سب کتاب کو گاڑی ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب وہ ابھی مجھے بتا ہی رہا تھا کہ کتاب وہاں نہیں ہے، کتاب وہاں، وہ کہتے ہیں کتاب یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ کتاب ایک کھول کے وہاں رکھ کے میں ہم نکال کر رہے تھے کوئی۔ اب میں نے کہا دیکھو اگر صرف آیت لکھ دینے سے کوئی سچا ہو جاتا ہے، کہا اس کا مطلب مت نکلے یا نہ نکلے، تو مرزا پہلے سچا ہے، یہ بعد میں سچے تھے۔ اور اگر جیسا ہم مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، اس نے 30 آیتیں لکھی تھی، اس کے بیٹے محمود نے 70 آیتیں لکھی، کہ یہ صحیح کہا تھا ہمارے پاس 70 آتے ہیں، وہ بھی مرزا محمود کی محنت ہے، ان کی محنت کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کی، یہ تو وہی سے لیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شاگرد استاد سے بڑھ گئے ہیں، وہ ان 30 آیتوں سے ایک نبی کی موت ثابت کرتا ہے، یہ سب کی ثابت کرتے ہیں، یہ سب پر ان کو چشمہ۔ اب اگر صرف آیت بے سمجھے لکھنے سے سچائی ہو جاتی ہے تو پھر مرزا پہلے سچا ہے، یہ بعد میں۔ اور جیسا ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ 30 یا 70 آیتوں میں سے تمہیں 69 یا 29 معاف، ایک آیت نکالو جس میں کسی سنی مفسر نے، مسلمان مفسر نے لکھا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آخر پہلے بھی تو قرآن سمجھنے والے لوگ تھے یا نہیں؟ وہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ جتنی آیتیں تم پڑھتے ہو صرف ایک آیت، باقی سب تمہیں معاف۔ ایک پڑھ دو بے شک 10 صفریں 7 لگا لو دائیں طرف، اتنی ہو گئی ہے۔ اس میں کسی مفسر سنی نے مسلمان نے لکھا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں بالکل بے جان ہے اور روزہ پاک پڑا ہوا صلاۃ والسلام نہیں سنتے، فی حوالہ مل پہ 1 لاکھ روپے انعام دے۔ ایسے قرآن کا نام لیتے رہنا، قرآن کا نام لیتے رہنا، لوگوں کو گمراہ کرتے رہنا الگ بات ہے۔ ایک عبارت بھی یہ کسی سنی مفسر کی تفسیر سے پیش نہیں کر سکتے کہ کسی نے پہلے بھی، جیسے ہم قادیانیوں کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ کسی سنی مفسر نے نہیں لکھا کہ فلاں آیت کا مطلب ہے کہ نبی آئیں گے، کسی نے لکھا ہے؟ اب جو مرزائی پیش کرتے ہیں، قرآن کا نام لینے سے آدمی سچا ہوتا ہے تو میں تو مرزائی بھی سچے ہیں۔ جتنی آیتیں پرویز پیش کرتا ہے انکار حدیث کے خلاف، الحکم الا للہ وغیرہ، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پرویز سے پہلے 14 سال میں کوئی بھی قرآن کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ آخر پہلے عرب عجم کے مفسر گزرے ہیں، کسی ایک سے کسی آیت کے نیچے دکھائے کہ اللہ کے نبی کی سنت حجت نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے جو پرویز دیتا ہے۔ یہی بات ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہمیں صحیح سے پہلے کوئی نہیں سمجھ سکا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قرآن بھیجنے کی 1400 سال پہلے، جب آدمی نہیں ملتا تھا قرآن سمجھنے والا۔ جیسے پہلے یہ ہزاروں سال لوگ محفوظ میں رہا تو 1400 سال اور لوگ محفوظ میں رہ جاتا۔ دنیا، ہم یہ تو نہ کہتے کہ 1400 سال قرآن پڑھا گیا دنیا میں اور ساری دنیا گمراہ رہی، کسی نے اسے یہ عقیدہ نہ سمجھا جو آج یہ سمجھ رہے۔ چلو ہم یہ کہتے آئے نہیں تھا قرآن اس لیے لوگ بیچارے گمراہ رہے۔ اب 14 سال دنیا میں قرآن رہے اور کوئی مفسر کسی آیت سے یہ بات نہ سمجھے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر قرآن پاک گویا اللہ نے نازل فرمایا، نہ اللہ کے نبی کو سمجھایا، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ عرب کو، نہ عجم کو، وہ سمجھ صرف آج ان کو آ رہا ہے بیچاروں کو، حزب اللہ والوں کو یا اشاعت توحید و سنت والوں کو۔ تو اس لیے یہ یاد رکھے قرآن پاک جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جو آج جہاں جائے چشمہ کر دے آدمی، اس کا بھی موقع محل ہوتا ہے۔ وہ نمازیوں کی قسمیں آپ کو یاد ہے؟ نمازیوں کے لوگوں نے 6 قسمیں بنائی ہوئی ہے نا، اصلی، وصلی، فصلی، 8 کے، کھاٹ کے، 360 کے۔ اصلی تو وہ ہیں جو 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں۔ وصل ہوتا ہے بلاپ، نمازی کے ساتھ بیٹھے نماز پڑھنے چلے گئے تو ہوکے پیتے رہے، تاش والے کے پاس بیٹھے تاش ہی کھیلتے رہے۔ اور فصلی، رمضان شریف آ گیا ہے نا تو آخری اشرے میں چاول آیا کریں گے، تو چاول کھانے والے فصلی بٹیرے بھی مسجد میں آتے ہیں۔ جب چاولوں کی فصل ختم ہو جائے گی وہ بھی 8 باقی مانی 8 جمعے والے دن جانا ہے، جاتی پہلے مسجد سے لڑنا ہے، مولوی صاحب سے لڑنا ہے،
تاکہ پتہ چلے آج چودھری صاحب مسجد میں پہنچے ہوئے. کھاٹ کے جنازے کی نماز پڑھ لی اور کوئی نہیں پڑھ لی، اس لیے نہیں کہ دعا یاد ہے، اس لیے کہ اگر آج ہم ساتھ میں جائے کل ہماری 4 روپے کے ساتھ ہو نہیں جائے گا. اور 360 کے عید ہی پڑھتے ہیں تو 8ویں دن کچھ نمازی زائد ہو جاتے ہیں، لیکن استنجا خانے اتنی ہوتے ہیں نا. وہ طالب علم بیچارے باہر کھڑے ہیں، کوئی نمازی اندر استنجا کر رہا ہے، اونچی اونچی پڑھ رہا ہے اللہ ہمارے ہدایت الجنہ ولا ترہد ہدایت النار. یہ سوچ رہے کہ شاید بابا جی وضو کرنے بیٹھ گئے اندر. بابا جی باہر نکلے کہ بابا جی وضو کر رہی ہے. وضو کہاں کیا؟ استنجا کیا ہے. چھوٹا یا بڑا کہ بڑا استنجا؟ کہ دعا کون سی پڑھی تھی؟ اللہ ہمارے ہدایت الجنہ ولا ترہد ہدایت النار. کہ بابا جی آپ کو دعا تو یاد ہے لیکن دعا کا سوراخ بھول گیا ہے. تو دیکھو نا، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بابے کو دعا یاد ہے تو اس کا سوراخ بھی. اس طرح ان بیچاروں کو ایک آیت یاد ہے، اتنا کا میتوں میں اتنا میتور، بابے کی طرح جس سوراخ پر دل کرتا بنا شروع. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر ان کو یہ ایک آیت یاد ہو گئی ہے تو یا اللہ ان کو کوئی موقع میں آدمی سمجھا دے کہ کسی موقع میں حل پر پڑے. وہ بابے کے سارے مقرر معلوم ہوتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں بیچاروں کو آتا. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. تو یہ وہی جسم زندہ ہے نا. آپ لوگوں نے قرآن پڑھا، آپ کہیں گے حدیث پڑھو، فریدوں والی حدیث پڑھو. ہم حدیث پڑھنے کہتے قرآن پڑھو، ہم قرآن پڑھنے کہتے حدیث پڑھو. اگر ہم حدیث پڑھیں اول تو کہہ دیں کہ غیر موضوع ضعیف ہے، یا کہیں گے خبر واحد ہے، خبر واحد ہے. اب یہ حدیث خبر واحد جو پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جن کے راویوں کو بھی صحیح نہیں سمجھتے یہ. لیکن ہم قرآن حدیث میں ٹکراؤ کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس آیت سے اسی جسم کی حیات ثابت ہوئی ہے. البتہ وہ روحانی سیر کر سکتا ہے جسم یا نہیں، روح کر سکتی ہے یا نہیں. جیسے وہ حدیث لمبی خواب والی ہے کہ جسریت مدینہ منورہ میں ہے اور سیر جنت اور دوزخ کی ہو رہی ہے، تو صبح و شام اگر وہ پرندوں کی شکل میں، وہ پرندے سواری ہیں ان کی اجسام نہیں ہے. ایک کہنے کا جس میں مثالی ہے، سواری بھی تو کہتا ہے جس میں مثالی ہوتی ہے. میں نے کہا تو گدھے پر بیٹھا تو گدھا تیرا جس میں مثالی ہوتا ہے. تو دیکھو جیسے خواب میں یہاں تعلق نہیں کٹا تو پرندوں پر اس میں جنت کی سیر کرنے سے یہاں تعلق کٹتا. جھگڑا یہاں کے تعلق ہے سارا، اس میں ان کے پاس کچھ نہیں. کہتے جی وہاں سیر کر رہی ہے، پھر قیاس کرتے ہیں کہ یہاں تعلق کٹ گیا ہوگا. لیکن شہداء کے لیے اپنی خواب پہ قیاس نہیں کرتے کہ رات ہم پشاور پھر رہے تھے یہاں تعلق بالکل کٹ ہوتا، کبھی نہیں کہتے. تو اس لیے جب ہم آیت پڑھتے کہتے حدیث پڑھو، جب حدیث پڑھتے کہتے آیت پڑھو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو واضح طور پر فرما دیا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے. وہی جسم زندہ ہے جو قتل ہوا تھا، وہی جسم اسی کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے جس کو لوگ مردہ کہتے تھے. ہاں آگے ایک فرق ہونا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شہید ہونے سے پہلے بھی ایک اس کی حیات تھی. یہ حیات جو شعور میں آ رہی ہے، اس حیات کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایمان کے ساتھ دیکھو اس وقت ہمیں ہندو دیکھے گا تو وہ زندہ کہے گا مردہ کہے گا، کیونکہ ایمان نہیں شعور تو اس کے پاس ہے نا. اور اگر کوئی ہندو کہے دے اس وقت مجھے کہ تو مردہ ہے تو وہ اسے یہ نہیں کہوں گا تو کافر، میں کہوں گا تو اندھا ہے، تو بہرا ہے. اس کے شعور پر اعتراض کروں گا نا، کیونکہ یہ حیات شعور میں آ رہی ہے اور اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں. اس کو کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، کیونکہ شعور میں ہے. سکھ مانے گا، خدا کا برتن بھی مانے گا کہ یہ آدمی زندہ بیٹھا ہے. وہاں پر میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ وہ حیات تمہارے شعور میں نہیں آ رہی. اس لیے وہاں شعور میں تلاش کرنا شروع کرو کہ میں چٹکی بھرتا ہوں دیکھیں ہلتے ہیں یا نہیں. اس قسم کی خرافات جو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. وہ شعور میں نہیں آ رہی، اپنے شعور میں آنے کا اقرار کرو لیکن اس کی حیات کا انکار نہ کرو. اور شعور میں کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے جی پھر اتنی کمزور حیات کا کیا فائدہ جو شعور میں نہیں آتی. نہیں، وہ حیات کمزور نہیں، ہمارا شعور کمزور ہے. یہ شعور فانی ہے یا نہیں؟ اور اس فانی حیات کے لیے دیا گیا ہے. یہ فانی شعور اس فانی حیات کے لیے دیا گیا ہے اور وہ حیات ہمیشہ کی باقی عطا فرما دے گی. اس لیے اگر وہ حیات کامل اس فانی شعور میں نہ آئے تو قصور اس شعور کا ہے، اس حیات کا
نہیں ہے. یہاں ایک مواقع جو دیتے ہیں اس سے عام لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو حضرت پاک کی حیات میں کوئی جھگڑا ہوتا صحابہ میں تو آپ سے فیصلہ کروا لیتے تھے آگے، اور حضرت کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئی ہے لیکن کسی نے جا کے روضہ پاک پر یہ نہیں پوچھا کہ حضرت کون حق پر ہے، کس کا ساتھ دے، کس کا ساتھ ہے. یہ ایک مغالطہ ہے جو عوام کے ذہن میں ڈالتے ہیں. پھر کہتے ہیں سارے صحابہ اس کے قائل تھے کہ حضرت پاک سنتے نہیں، وہ زندہ نہیں. حالانکہ بات غلط ہے. صحابہ سب مانتے تھے کہ حضرت زندہ ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ حضرت کی جو حیات ہے وہ ولیکن لا تشعرون کے مد میں ہے. وہ ہماری سنیں گے، جواب بھی ارشاد فرمائیں گے، لیکن جو جواب ارشاد فرمائیں گے وہ ہمارے شعور میں، تو پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مولوی صاحب کی حیرت گر گئی، کبھی 20 آدمی سے لڑ چکے، میری حیرت نہیں دیکھی. میں نے پوچھا حضرت غصے کیوں اتنے حیرت گر گئی ہے؟ اس سے پوچھا کہ 1 سے 20 سے لڑ چکا ہوں، ابھی تک پتہ نہیں چلا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے خود پریشان 20 کو پریشان کیا، آپ کرامت کاتبین سے کیوں نہیں پوچھے تھے کہ حضرت کہاں ہے؟ کیا کرامت کے کاتبین مر گئے ہوئے؟ زندہ ہے؟ سنتے نہیں، سن لیتے ہوتے نہیں. بالکل یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ویسے سنتے ہی ہے اور بولیں گے بھی، لیکن ان کا بولنا میرے شعور میں اور مجھے حرک ملے گی نہیں. اس لیے ان سے پوچھنے کا مجھے کوئی فائدہ. تو اسی طرح شاید یہ بماتی اپنے کلام الکاتبین کو مردہ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے ان سے. بالکل جس طرح ہمیں ان کی حیات کا کرام الکاتبین حیات کا شعور نہیں، لیکن انہیں اپنی حیات کا کامل ترین شعور ہے نا. ان کی وہ چیزیں ہمارے شعور میں نہیں آتی. اسی طریقہ سے ولیکن لا تشعرون میں اس کی نفی ہے کہ حیات ہمارے شعور میں نہیں. ان کو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کامل ترین شعور ہے اپنی حیات کا. احساس ادراک ان کا نہایت ہی کامل ہے. اب دیکھیے یہ حیات فانی اور وہ باقی ہے. تو فانی حیات والے کو کہتے نہ ہو مردے ہو، مردے مردے، یہ توحید ہے یا نہیں؟ تو جن کو اللہ نے باقی حیات عطا فرمائی ہے ان کو مردے کہنا ان کی توہین ہے یا نہیں؟ تو ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ مردوں ان کو مردے نہ کہا کرو، مردوں ان کو، کیونکہ ان کو مردہ کہنا گستاخی ہے، توہین ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لطیفہ یاد آیا. وہ قرآن بھی آتا ہے کہ جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے. انہوں نے ایک پرندے کو بھیجا کہ فلاں پرندے کو بلا کر لاؤ. وہ بلانے گیا، اکیلا آ گیا. پوچھا وہ ملا نہیں؟ کہ جی ملا تھا. آیا کیوں نہیں؟ کیوں دیر کی اس نے میرا حکم ماننے میں؟ کہ حضرت وہاں پرندوں میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا اور وہ سالس تھا اس مناظرے کا. پرندوں میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ جی کہتا وہ میں نے آپ کا پیغام دیا. تو اس نے فون کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تمہیں کی حکمت فیصلہ مانے تو انصاف سے فیصلہ کرو. میں چونکہ حکم بنا بیٹھا ہوں، یہ میں اللہ کا حکم پورا پا کر کے الفاظ اللہ کے نبی پاک کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے کہ مناظروں کا کورسوں کا اثر زیادہ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ پرندوں بھی مناظرے شروع ہو گئے. کتنے وہ بھی بیچارہ بڑا گھستا دبتا آ رہا ہے. سلیمان سے پہلے ڈانٹا کہ دیر کیوں کی کہ حضرت وہاں ایک مناظرہ تھا. کہ مناظرہ کس بات پر تھا؟ کہ مناظرہ اس بات پر تھا کہ بو افضل ہے یا دوبر افضل ہے. وضو مناظرہ یہ تھا کہ بو افضل ہے یا دوبر افضل ہے. سلیمان علیہ السلام فرمانے کے کہ بیوقوف چھوڑ والا ہے کب وقت، یہ بھی تو مناظرے کا مسئلہ تھا. فرمایا جو کہتا تھا بو افضل ہے اس کے پاس تو دلائل ہو گئے. دوسرا تھا کہتا دلائل زبردست ہے دونوں طرف، زبردست ہے. سناؤ خلاصہ کیا تھا؟ پہلا کھڑا ہوا، اسے کہا کہ بو کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، اسے نیچے رکھا ہے، یہ ہر وقت سب کے سامنے کھلا ہے. وہ بیچاری ویسے منہ چھپا رہتی ہے اور تو کہاں سے اس کا وکیل بن کے آ گیا؟ وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں پہلے کہتا تھا قیامت قریب ہے، انصاف دنیا میں باقی نہیں رہا. اوپر ہونا تکبر کی نشانی ہے، نیچے ہونا تواضع کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے. شیطان تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے. تواضع ہی اللہ کو پسند ہے، تواضع. سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ بھائی مناظر تو دونوں ٹائٹ ہے. وہ پھر کھڑا ہوا،
اس نے کہا کہ تمہیں تو شرم آتی نہیں، اس منہ سے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، استغفار پڑھا جاتا ہے، اور وہاں سے سوائے گندگی کے اور کچھ نہیں نکلتا، اور تجھے شرم آ ہی نہیں رہی کہ کس کو کس کے ساتھ ملا رہا ہے؟ وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں پہلے کہتا تھا کہ دنیا میرے صاحب باقی نہیں رہا، میں مانتا ہوں اس سچی بات کو کہ وہاں سے سوائے گندگی کچھ نہیں نکلتا، لیکن وہ گندگی ایک لوٹے پانی سے صاف ہو جاتی ہے۔ یہ منہ جو کفر بکتا ہے، صحابہ کو بھونکتا ہے، حیات النبی کا انکار کرتا ہے، یہ گندگی جو منہ سے نکالتا ہے، یہ گندگی تو ساری دنیا کے سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے، اور جو کفریات ہیں اس کو تو دوزخ کی آگ بھی پاک نہیں کر سکے گی۔ تو نے ایک پہلو بتایا منہ کا، دوسرا نہیں بتایا کہ یہ بھونکتا کیا کچھ ہے، گستاخی کتنی کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے مسکرا رہے تھے، فرمایا کہ مناظر تو دونوں ٹائم معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تو نے فیصلہ کیا دیا؟ میں نے فیصلہ یہ دیا کہ حیاتی کا منہ افضل ہے، مماتی کی دبر افضل ہے، کیونکہ یہ گستاخی نہیں کر رہا نا حیاتی۔ سنی کا منہ افضل ہے، رافضی کی دبر افضل ہے، مقلد کا منہ افضل ہے، غیر مقلد کی دبر افضل ہے، کیونکہ ان کے منہ سے جو گندگیاں نکلتی ہیں وہ اس گندگی سے بہت زیادہ برائی ہے۔ تو اس لیے میں نے صبح اشارہ کیا تھا نا کہ فرشتے دگنا پر مارتے بھی ہیں، لیکن دگنی پارٹی والے پھر بھی نہیں مانتے۔ تو مقصد یہ ہوا، اہل سنت والجماعت کا مسلک تو ہے سراپا فضائل بیان کرنا، صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، انبیاء علیہ السلام کے فضائل، اور ان کے مذہب میں کوئی گستاخی نہیں۔ اور جو گستاخ ہے نا وہ اپنی گستاخی پر غور کرے کہ ان کے دبر سے جو گندگی نکلتی ہے لوٹے پانی سے صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو منہ سے گندگیاں نکلتی ہیں وہ سمندر بھی ان کو پاک نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ سے شہداء کی حیات و عبارت النص ثابت ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات اسی آیت سے بدلالت النص ثابت ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دلالت النص بھی عبارت النص کی طرح قطعی ہوتی ہے۔ ایک مجھ سے بات کر رہا تھا، کہتا ہے نبی کا لفظ دکھاؤ، نبی کا، نبی کا، یہ تو شہید کا ہے نا، نبی کا لفظ دکھاؤ۔ میں نے کہا یہاں عبارت میں نہیں ہے، دلالت النص سے ثابت ہے۔ دلالت النص کون سمجھے گا؟ میں نے کہا میں سمجھا دوں گا، اس میں کون سی بات ہے؟ اس کا بیٹا پڑھتا تھا مدرسے میں، تیرا بیٹا ہے اور تجھے جوتے مارنا شروع کر دے اور تو اسے کہے کہ قرآن یہی پڑھ کے ہے، قرآن میں ہے لا تقل لہما اف، وہ کہتا میں تھوڑا کروں، جوتے ہی مارنا۔ اب وہ کہے کہ جوتے کا لفظ دکھاؤ کہ جوتا نہ مارو، اف کا لفظ دکھاؤ، جوتے، جب تک جوتے کا لفظ نہیں دکھاؤ گے میں جوتے مارنے سے باز ہے، تو اسے ہر آدمی یہی سمجھائے گا کہ جوتے اف کہنے سے والدین کو تھوڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ جب تھوڑا صدمہ حرام ہے پہنچانا تو جوتے مارنے سے یا منہ پر تھوکنے سے اور زیادہ صدمہ پہنچتا ہے نا، اس لیے وہ اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو جیسے اس آیت میں لفظوں میں صرف اف ہے، لیکن تمام وہ صورتیں جس سے والدین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ ساری اس میں بدلالت النص شامل ہیں، اور وہ اسی طرح قطعی ہے جس طرح اف کرنے کا اذیت قطعی ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ جتنی بڑھتی جائے گی قطعی ہو۔ دوسری مثال میں دیا کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا نا کہ یہ دو نے عرض کیا حضرت پاک سے کہ اپنی امت کو سمجھا دو کہ وہ ہڈی گوبر سے استنجا نہ کیا کرے، اس میں ہماری خوراک ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ سے کیا کہتے اسی طرح ہڈی پڑی رہتی ہے سامنے، لیکن فقہا نے اس سے مسئلہ لکھا ہے کہ جب وہ خوراک جنوں کی جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کا بھی احترام ہے، تو جانوروں کی خوراک جو ہمیں پتا ہے کہ یہی کھانا ہے اس سے سجا کرنا زیادہ حرام ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہی انہوں نے کھانا ہے۔ تو جب جانوروں کی خوراک کا بھی احترام ہے، اب کوئی مبادی کہے کہ میں پراٹھے سے سجا کراؤں گا، ورنہ حدیث میں لفظ پراٹھا دکھاؤ کہ پراٹھے سے سجا کرنا جائز ہے، تو کوئی مبادی دکھا سکتا ہے؟ کہتا ہے عبارت النص دکھاؤ۔ ہم اسے یہی کہیں گے
کہ جب جانوروں کی خوراک قابل احترام ہے تو اشرف المخلوقات کی خوراک کیوں قابل احترام نہیں بھائی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ حیات شہداء و عبارت النص ثابت ہے اور حیات انبیاء علیہ السلام بدلالت النص ثابت ہے، جو اس سے اب یہ شہید کو اس حیات ملی کیوں ہے؟ صرف اللہ کے نبی کی تابع داری کی برکت سے۔ اگر یہ نبی کا تابع دار نہ ہوتا تو اس کو آپ شہید کہتے؟ تو جس کی تابع داری میں اتنا بڑا انعام مل رہا ہے اس کی حیات کتنی اعلیٰ اور اولیٰ ہوگی۔ دوسری جگہ پر خود قرآن پاک نے درجات بتائے کہ جن پر انعام ہوا نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ شہداء سے اوپر صالحین ہے، صالحین کی حیات میں بدلالت النص ثابت ہوگی، اور اس سے اوپر انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی حیات میں بدلالت النص ثابت ہو گئی۔ قرآن پاک سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب احادیث جو ہے اس بارے میں ہے بہت ساری۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث جو ہے محدثین نے لکھا ہے کہ متواترات میں سے ہے۔ اچھا، اصل میں یہ لوگ ہو قادیانی ہو وہ تواتر کا ایک معنی جانتے ہیں، تواتر اسنادی، حالانکہ تواتر کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہر جگہ آپ تواتر اسنادی تلاش کریں تو آپ مرزائیوں کو وفا حیات مسیح نہیں بنوا سکتے۔ وہ احادیث بھی الگ الگ دیکھی جائیں تو اخبار احاد ہے، لیکن ان سب سے قدر مشترک ایک بات نکل دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تواتر قدر مشترک سے ثابت ہے۔ ختم الملک کی حدیثیں آپ الگ الگ سند دیکھیں گے، ساری اخبار احاد ہیں، لیکن ان سے تواتر قدر مشترک کے طور پر یہ نکل رہا ہے۔ دیکھیے نا سود کا دھاگا کتنا کچا ہو، لیکن جب اتنے اکٹھے کر کے آپ رسا بنا لیں گے تو پھر اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اکیلے سود کو آپ توڑتے جائیں تو ٹوٹتا جائے گا، لیکن جب اس کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر وہ تواتر کے درجے بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تواتر کی تعریف کرو، بھائی تواتر ایک اسنادی ہے، ایک تواتر طبقہ ہے، ایک تواتر قدر مشترک ہے، ایک تواتر توارث ہے، 4 قسمیں تواتر کی۔ اور یہ مسائل جو ہے عذاب و ثواب قبر کا بھی تواتر قدر مشترک ہے۔ کتنی حدیثوں میں سوال جواب کا ذکر ہے، کتنی بھی عذاب کا ذکر ہے، کتنی بھی ان کو سلام کا ذکر، خطاب کرنے کا ذکر ہے۔ ان سب کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان کو احساس اور شکر ہے اور ان کو عذاب اور ثواب ہو رہا ہے۔ تو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث متواترات میں سے ہے۔ اس لیے قبر والی حدیثیں ساری احساس کے جب ملتی ہیں تو تواتر قدر مشترک میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں رہ جاتا۔ پھر ان کا ایک عجیب طریقہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے تو حیات کا انکار کرتے رہتے ہیں، جب ہم لکھتے بھیجتے ہیں ہم حیات کے قائل ہیں، ہم حیات کے قائل ہیں، روحانی حیات کے قائل ہیں، کبھی کہیں گے برز کی حیات کے قائل ہیں۔ میں نے مزار حق سے اشرت اللمعات سے 8-10 کتابوں سے لکھ کر بھیجا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں حیات ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سے بھی بات نے لکھی، وہ کس حدیث کے نیچے یہ میں نے لکھا تاکہ وہ بیچارہ کچھ اچھل کود لے۔ اب اس نے کہا ہم بھی حیات کے قائل ہیں، ہم بھی حیات کے قائل ہیں۔ کون سی حیات کے آپ قائل ہیں؟ برس کی حیات کے، روحانی حیات کے۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ الفاظ ایسے نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو یہ کس حدیث کے نیچے لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑا کرو، درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے بعد بھی تو دنیا میں درود پڑھنے والے ہوں گے نا، اور آپ کا جسم اثر جو ہے زمین میں کل سڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ اب دیکھیے وہی جسم جو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے اسی کے حیات کا ذکر ہے، وہی جسم جو غیر نبی کا گل سڑ سکتا ہے اسی میں اسی جسم کا ذکر ہے، اسی جسم پر درود پیش ہوگا تو حیات اسی جسم کی ثابت ہوئی نا۔ لیکن آپ یہ حدیث نہ لکھیں، صرف عبادت لے کر بھیج دیں، وہ جی ہمارے خلاف نہیں، ہم بھی حیات کے قائل ہیں، ہم بھی حیات کے قائل ہیں۔ اور جب پوچھے دل کیا ہے کہتے اتنا کا میت ہو، میں میت ہوں، اتنا محبت کلمات، دلیل یہ ہوتی ہے حیات کی۔ ہم تو یہ حیات کی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا محبت کلمات، اچھی بات ہے۔
تو یاد رکھیں ہم موت کے قائل ہیں، موت کے بعد حیات کے قائل ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ میں نے غالباً عرض کیا تھا یا نہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کی دید میں فرق ہے، دید سب کو آتی ہے، لیکن اس طرح نبی کی موت میں فرق ہے، اور ان کی موت استطار روح سے ہوتی ہے، خروج روح سے نہیں ہوتی، اس لیے روح کو قلب پاک مبارک میں مرکوز کر دیا گیا۔ شہید کی روح جو ہے موت خروج روح سے ہوئی ہے، اس لیے شہید کی وراثت تقسیم ہوگی، نبی کی وراثت تقسیم۔ شہید کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی پر سرے سے عدت ہی نہیں ہے، کیونکہ نکاح ختم ہو تو عدت ہونا۔ تو اس لیے اب یہ آثار حیات ہے، بال پر قبضہ باقی رہنا آثار حیات میں سے ہے یا نہیں؟ جیسے یہ دھوپ آثار سورج کے آثار میں سے ہے، اسی طرح بال پر قبضہ رہنا آثار حیات میں سے ہے، نکاح کا باقی رہنا آثار حیات میں سے ہے۔ تو اس لیے عام مردوں کی حیات جو تھی اتنی ہے کہ ادراک و شعور کا بھی ہوتا ہے، عذاب ثواب کا احساس ہے۔ شہداء کو اس سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نوازتے ہیں، براہ راست ان کی سیر ہوتی ہے جنت میں، اور وہاں سے وہ روح جو ہے پھل کھاتی ہے جس کا اثر جسم تک بھی پہنچتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بلند مقام دیا ہے یاد میں کہ آپ کے ازواج کا نکاح بھی باقی رہتا ہے، اور آپ کے مال پر آپ کا قبضہ بھی باقی رہتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی اور جگہ چلا گیا ہو تو بعد میں اس کا نائب اور خلیفہ کوئی کام کرتا رہے اس کی طرف سے، لیکن اس کا قبضہ تو ختم نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے حیات ثابت ہوئی۔ اب اصل بات یہ ہوئی کہ جب پہلے یہ مسئلہ چھڑا تو دو کتابیں اس بارے میں آئی، ایک تو علامہ خالد محمود صاحب کی مقام حیات، اور ایک مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب تذکیر الصدور۔ حالانکہ دونوں نے حیات شہداء سے بھی استدلال کیا، لیکن اس کو دلیل میں نمبر نہیں دیا، دلائل حدیث سے لکھنے کی کوشش کی، پہلی حدیث، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ ان لوگوں کو شور مچانے کا موقع مل گیا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ان کا بیت اور ان کے پاس قرآن پاک کے خلاف کچھ حدیثیں ہیں، اس لیے عوام کو انہوں نے دھوکہ دینا شروع کیا۔ ہمارے ضلع میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، کیونکہ جب یہ جھگڑا خیال مدارس میں ہوا اس سے پہلے ہمارے استاد تھے مولانا ضیاء الدین صاحب سہاروی رحمۃ اللہ دیوبند کے فاضل، وہ ان دونوں حضرات کو سال میں 2 دفعہ بلاتے تھے 10 دن کے لیے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کو اور مولانا پریشا صاحب کو 10 دن کا دورہ ہوتا تھا ضلع میں۔ جب یہ جھگڑا ہوا تو مولانا نے میٹنگ بلائی تو اسے طے کرتے تھے، مولانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں حضرات ہمارے مسلک سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے آج کے بعد کوئی ان کو اپنے ضلع میں نہیں بلائے گا۔ بلکہ یہاں تک سختی، مجھے یہ لفظ یاد ہے، فرما رہے تھے، ہم سن رہے تھے کھڑے اور کھول رہے تھے کہ بڑی سختی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ وہ گاڑی پر آگے جا رہے تھے اسٹیشن پر ان سے ملا ہے جا کر اس کا بھی بائیکاٹ کرتے۔ اب اس وقت یہ جملہ ہمیں بڑا سخت معلوم ہوا، لیکن کیونکہ ہمارے ضلع میں پھر ان کا آنا نہیں ہوا نہ یہ مسئلہ چڑھا۔ باہر سے مجھے خطوط آتے تھے غیر مقدموں کے پیچھے لگا اس بلا کو بھی سنبھال محمد سعید کو، میں کہتا مجھے پتہ نہیں وہ کہتے کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ضلع میں یہ بات چلی تو مجھے پتا تھا کہ ان میں اختلاف کیا ہے، کیوں پتہ چلنے بھی نہیں دیتے نا، کیوں جب یہ پھنس جاتے ہم حیات کے قائل ہیں، پھر لوگ کہیں بات حیات کے قائل، حیات کے قائل۔ حالانکہ انہوں نے میں نے کہا حیات کا معنی بدل رکھا ہے، جو حیات ہے اس کو یہ مانتے ہی نہیں، لیکن لفظ حیات کا بول دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے حیات مسیح کا حضور پڑھا نا، مانا پڑھا گیا آپ کو، مرزا حیات مسیح کا قائل ہے یا انکار کرتا ہے؟ جی اس کی آخری کتاب نصرت الحق جو اس کے مرنے کے بعد چھپی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہونا، جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہونا قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے، مرزا لکھتا ہے۔ شاید آپ کو یہ حوالہ مانا نوٹ کروایا یا نہیں، ثابت ہے، میں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ آسمانوں پر زندہ ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، میں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ البتہ مولویوں سے میرا جھگڑا اس بات پر ہے، مولوی کہتے ہیں وہ جسد عنصری ہے
میں کہتا ہوں جسد وصالی دورانی روحانی ہے. اب اس آخری فکرے کے بعد وہ حیات کا قہر ہے. یہی جگہ ان کے ساتھ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ اثر میں جسد اثر ہے وہ فائز الحیات نہیں. کوئی مثالی جسم ہے جس کو کہتے ہیں حیات ہے، جیسے جن میں بھی لکھا تھا شبی کا قول کہ کوئی اور جسم ملتا ہے کپوری. اب ہم کہتے ہیں حیات قبر میں اللہ کریم فرماتے ہیں حیات کبوری ہے. یہ کبھی کہتے ہیں تیوری ہے، کبھی کہتے ہیں کفوری ہے. نہیں کس میں حیات نہیں ہے نا. حیات کبوری نہیں مانتی، کبھی تیوری مانتے ہیں کبھی کفوری مانتے ہیں. پتہ نہیں کتنی قسمیں ان کی حیات انہوں نے حیات کی بنائی ہوئی ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی آیت سے بعبارت النص شہداء کی اور بدارت النص انبیاء علیہ السلام کی اور احادیث متواترہ مشترک المعنی سے بعبارت النص حیات انبیاء علیہ السلام ثابت ہے. اس لیے ان بیچاروں کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ اللہ کے نبی پاک کی کوئی حدیث ہے، بس صرف شور ہے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. اب یہاں یہ ایک بات پر چہرے میں دیکھتے ہیں، یہ ساری وہی باتیں لکھی ہیں. الرد تو خاصت پھر برزخ لات حیات البدت. تو وہ میں بھی کہہ رہا ہوں، میں یہی بات تو بتا رہا ہوں. میں نے تو اتنی ساری وصول جب رب یرزقون اس سے معلوم ہے کہ حیات نہیں ہے. اچھا یہ رزق مردوں کو ملتا ہے، کہتا ہے رب یرزقون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات نہیں ہے. تو رزق تو زندوں کو ملتا ہے، مردوں کو نہیں ملتا نا. آیت شہداء میں سے سورہ بقرہ والی آیت میں نے یاد کی تھی نا، اس میں بات بالکل صاف اور واضح ہو گئی کہ جس جسم کو قتل کیا جاتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں. جس جسم کو میت کہا جاتا ہے اسی جسم کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں. یہ جو سلط پردوں والی حدیث ہے یہ اس آیت کی تشریح نہیں ہے، یاد رکھیں. اس میں سورہ آل عمران والی آیت ہے، اس میں صرف حیات ہے، اس میں حیات کے بعد یرزقون بھی ہے. اس لیے حیات میں تو کوئی اجمال باقی رائے نہیں جس کی تفسیر حضرت پاک کو کرنی پڑتی. وہ تو جس جسم کو موت آئی اسی کو اللہ نے حیات عطا فرمائی. اب وہ جو حدیث ہے سلط پردوں والی جو کہ آل عمران والی حدیث میں آیت میں یرزقون کا لفظ ہے نا، عند ربہم یرزقون، اس کی تفسیر فرمائی کہ وہ رزق کس طرح لیتے ہیں. سلط پرندے کو ان کی سواریاں ہوتی ہیں، ان پر وہ روح سیر کرتی ہیں، صبح شام اور وہاں سے رزق حاصل کرتی ہیں. لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس سیر سے یہاں تعلق ٹوٹنا ثابت نہیں. جیسے خواب میں روح عرش کے نیچے بھی ہو تو یہاں سے تعلق ٹوٹتا نہیں. اب عند ربہم یرزقون، یہ جو ظرف عند ربہم ہے یہ یرزقون سے متعلق ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ اس کو پیچھے ملاتے ہیں. احمد سعید نے کہا احیاء عند ربہم. قطر بود کا محاورہ سنا یا نہیں سنا ہوگا؟ ایک محاورہ ہے قطر بود کرنا، یعنی بات کو بگاڑنا. وہ کیا ہے کہ شیخ سعدی کی کتاب کو پڑھتا طالب علم، سعدی کے گوئے بلاغت ربود دریا میں بو بکر پھر سعد بود. اب گوئے بلاغت کی گیت آگے سبق لے گیا بلاغت میں، وہ ابو بکر سعد کے زمانے میں تھا. تو سعدی کے گوئے بلاغت ربود دریا میں بو بکر پھر سعد بود. اب کوئی بڑا ہی تیز تھا، وہ استاد سے کہتا ہے اب بلاغت الگ لفظ تھا، ربود الگ تھا نا. اس نے بلاغت کی بلا الگ کر دی اور غت کو آگے بلا کر. استاد جی غدر بود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غدر بود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی جو تم نے غدر بود کر لی ہے، بات کو بگاڑ دینا. اس لیے یہ بھی اس آیت میں غدر بود کرتے ہیں. یہ عند ربہم پیچھے لگاتے ہیں، حالانکہ عند ربہم یرزقون کے ساتھ ہے. لیکن سعید صاحب کو اسی پر زور تھا کہ جی احیاء عند ربہم، احیاء عند ربہم. عند ربہم عرش ہے، جنت ہے، یہ ضمیر عند ربہم نہیں کہتا ہے. اس لیے حیات جنت میں ہے، عرش پر ہے، رفیق اعلیٰ میں ہے، یہاں نہیں ہے. عند ربہم، عند ربہم. تو میں نے کہا پھر عند الدین عند اللہ الاسلام بھی تو آیا نا. تو یہ بھی اعلان کر کے میرے تو کبھی قریب بھی اسلام نہیں گزرا اور اللہ کے پاس کہیں عرش پر رکھا ہوا ہوگا یا جنت میں رکھا ہوا ہوگا، تو اس کا انکار کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ عند ربہم کا تعلق یرزقون کے ساتھ ہے. اگر بل پر جیسے مفسر یہ احتمالات نکالتے ہیں، وجود نکالتے ہیں، کوئی پیچھے بھی بلائے تو اس کا وہی معنی ہوگا جو ولکن لا تشعرون کا معنی ہے. یعنی کہ ان کی حیات ہمارے شعور سے پہچانی نہیں جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہچانی جائے گی.
رہی وہ جو آیت اموات غیر احیاء والی سورۃ نحل کی جو اشارہ کیا ہے، تو ایک تو پکی بات یاد رکھیں کہ جتنی پکی صورتیں ہیں مکہ میں بت پرستی تھی، قبر پرستی، مدینہ میں البتہ یہودی تھے جو قبروں کو سجدہ کرتے تھے. اور یہ آیت مکی ہے، یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن یہ اس کو ایک مجھے کہنے لگا جی اموات غیر احیاء کن کے بارے میں ہے؟ سب کے بارے میں، مثلا شہیدوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں. اس کا مطلب تو بڑا قرآن کا منکر ہے. قرآن نے کہا تھا کہ اموات نہ کہنا، منع کر دیا تھا نا. اب تو ان کو اموات میں شامل کر رہا ہے. اس بات سے قرآن نے منع کیا تھا. اب ہم تو قرآن کی بات مانتے ہیں، ہم ان کو اموات نہیں کہتے. اس لیے یہاں شہداء اور اس کے بعد صدیقین اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سرے سے شامل ہی نہیں ہے. تو قرآن کا منکر ہے، تو قرآن کو مانتا نہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سب نے یہاں لکھا ہے کہ بت مراد ہیں. اور اموات غیر احیاء کی بڑی عجیب تفسیر کی ہے کہ ایسے مردے جنہوں نے کبھی زندگی دیکھی تک نہیں، یعنی ان میں کبھی روح آئی نہیں بتوں میں. اور اگر کوئی بہت کرے اس کو کھینچے تو اس کا مسئلہ توحید سے تعلق ہے، پیچھے توحید کا ذکر ہے اور ان کے مردہ ہونے کا. لیکن یہ پکے قرآن کے مخالفت کرتے ہیں. یہ وہ یاد میں کاج پڑے الرد عیادت الخاصۃ فی البدن کے خلاف یاد البدن. تو یہ تو میں بار بار جتنی وضاحت سے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اعادہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ اعادہ جس میں 3 ذمہ داریاں، ایک دین میں جس میں 2 ذمہ داریاں، ایک قبر میں جس میں 1 ذمہ داری. تو عام طور پر حیات کامل کا المطلق یطلق فرض الکامل، حیات مطلق اس کو کہا جاتا ہے جہاں روح کی 3 ذمہ داریاں. اور اس کے بعد جو حیات ہے وہ 9 من الحیات ہوتی ہے. تو احکام برزخ والارواح والابدان تبلا ولا یسمع من الدنیا. تو یہی تو میں روز بیان کرتا ہوں کہ یہاں جسم اصل ہے، روح تابع ہے. اس لیے روح کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب میں جا کر یہ نہیں کہوں گا کہ اتنی روحیں سن رہی تھی، حالانکہ آپ کے انسان ہے نا، روحیں ساتھ سن رہی ہے نہیں سن رہی. اور یہ کہ آپ کی روحیں چل کر آئی ہیں یہ میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ روح اس وقت جسم کے تابع ہے. جب جسم آ گیا تو روح بھی ساتھ آ گئی، اور وہاں روح کو اولویت حاصل ہے. آپ کو مثال بھی بالکل واضح دی تھی کہ روح کارروائی کرتی رہی، بعد میں کب جسم کی ناپاک ہو گیا، کوئی تعلق ہے تو ناپاک ہوا نا. تو اس لیے یہ بھی میری تائید ہے، تردید نہیں ہے. اللہ جی یزو فی القبر یرفع فی یوزع فی الحیات میں قدر ما یتعلق اللہ حیات الحقیقی. تو میں بھی تو روز یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں جو حیات ہے وہ ادراک، شعور اور احساس. باقی تکلیف شرعی یا تدبیر بدن وہاں روح سے متعلق. تو یہی اس لیے کہ وہاں جو حیات رکھی جاتی ہے وہ عذاب و ثواب کے لیے ہے. تو یہ باتیں میرے کلام نہیں ہے، تو میری تعین کر رہی ہے. بل تحاضر الیہ عادت غالیات المعلوفہ فی الدنیا یسأل یبتر فی قبرہ حوالہ کتاب الروح. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو یہ دنیا والی حیات ہے کھلی، یہ اس میں 3 شرطیں ہیں. وہاں جو ہے دین میں 2 ہیں، اور جو قبر میں ہے وہ اعادہ اور ہے، وہ صرف عذاب و ثواب کے لیے ہے. جو عارضۃ الی ذالک رب الدعون آخر غال محمود. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، محمود تو یہ ہے نا جو سب کے سامنے کھلی حیات ہے جس میں 3 ذمہ داریاں. وہ سوال پھر قبر لا اس لیے حیات دوسری حیات دنیا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں عذاب و ثواب کا شعور ہونا چاہیے. دنیا والی تکلیف شرعی ضروری نہیں، اور دنیا والی تدبیر بدن بھی ضروری نہیں. تو بیچارے نے کوشش تو بڑی کی ہے. 2 قبر اصلہ تعلق روح بدن پیش تفسیر عزیزی، یہ وہی تعلق کی نفی ہے. آگے بالکل واضح ہے، مشکلات قرآن میں بھی لکھی بات دی حضرت نے کہ ادراک اور شعور کا تعلق جو ہے وہ بالکل ہے. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں. بس کو برشی رکھ رہے ہیں، پرچیاں نکل رہی ہیں. ارواح علاج صاحب سے بولو کہ جسم روح سے الگ الگ وضاحت فرمائے. یہ بات الگ سمجھنے والی ہے. اس سے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں یہ کہ ارواح بات ہو رہی ہے. اللہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے کہ ہم دوبارہ جا کر جہاد کریں، اور ہمارے روح میں جسموں میں روح کو لوٹایا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم میں نہیں ہے. یہ نکالنا چاہتے ہیں اس سے. تو اس سے جس اعادے کی ہم نفی کرتے ہیں وہ اعادہ رات کی ہم اقرار کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے.
देखो हमेशा हुक्म कैद पर होता है। अब इसमें कैद ये है कि रूह इस तरह लौटाई जाए कि वो आकर जिहाद करे। जिहाद जब ही करेगी ना तो तीनों जिम्मेदारी रूह की होगी, वो दूसरों को देखे, ये इनको देखे, फिर ही होगा ना। तो खुली हयात हुई ना, इसलिए खुली हयात वाले रब की नबी है, इसी कैद के साथ नबी है, सिर्फ नबी नहीं। आपका क्या नाम है? फैयाज। अब देखो मैं फैयाज साहब को यहाँ रोज देखता हूँ, एक फिक्रा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने फैयाज साहब को तकरीर करते कभी नहीं देखा, तो इसमें देखने की नबी नहीं है, तकरीर करते देखने की नबी है। ऐसे मैं रोज देखता हूँ ना। मशहूर मिसाल आप पढ़ते हैं, बाजादी जैदुर राकिबन, जैद सवार होकर मेरे पास नहीं आया, इसमें आने की नबी नहीं, रकूब की नबी है कि सवार होकर आने की। तो इसलिए उस रद की नबी है यहाँ जो खुली हयात के साथ हो, तो फिर ही आकर जिहाद करेंगे ना वो, इसका कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। इसलिए बेचारे इधर की बातें काफी इकट्ठी करते हैं, असल मतलब की बात इनके पास कोई नहीं है। बीवी की इज्जत तो जब उनसे निकाह जायज होता है, हालांकि खुद कुरान ने फरमा दिया राजो उम्मातुकुम अबियासुकुम सत्ता है हदीस। तो ये क्या साथ है आप हजरात के? अगर उम्महात का यही मतलब है जो आपके ज़हन में है कि अज़वाज हो उम्महात हो, तो वो उम्महात होने की वजह से निकाह आगे जायज नहीं, तो फिर हजूर बाप तो उनके भी बाप है ना रूहानी तौर पर, मोगरे है या नहीं, इनके साथ निकाह कैसे जायज हुआ? मनवा के यहाँ रूहानियत के ताल्लुक की बहस नहीं है। अगर ये बहस की जाए तो फिर तो इनको हासिल वो भी कहना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि हजूर बाप है और ये बेटियां हैं इसी लिहाज से। इसलिए वही जिस्मानी यहाँ मुराद है कि जिसमें ये उम्महात इनको ताजीबन कहा गया है। हयात शुहदा जिस्मी, और जिस्मी का मतलब क्या है? नजर गए आदमी को सोया बैठा था, मैंने इतनी वजाहत कर दी है कि हमारा हम तीनों लफ्ज बोलते हैं कि ये हयात दुनियावी है, यानी दुनिया वाले जिस्म में है। एक ये बरसी भी है कि इसी जिस्म में हयात है, लेकिन हमारे शऊर में ये रूहानी भी है कि वहाँ अव्वलियत रूह को हासिल है। इससे ज्यादा वजाहत करने के बाद मेरे ख्याल में ये पर्ची लिखने की जरूरत नहीं थी। या तो आदमी था नहीं यहाँ, या पुरानी बातें जैसे कि हयात बर्ज की है, इसका इनकार कोई नहीं करता। तो ये मैंने बताया ना कि धोखा है, झूठ है, फरेब है। अगर बर्जगी का मतलब ये है, पूरी बात करें कि हयात इसी जिस्म पाक में है लेकिन हमारे शऊर में, तो फिर तो ठीक है, कोई इनकार नहीं करता। लेकिन बर्जगी का माना ये लेना कि जिस्म के साथ रूह का कोई ताल्लुक नहीं, जिस्म और रूह के दरमियान पर्दा डाल दिया कि कहीं एक दूसरे से ताल्लुक कायम न कर ले, तो ये बर्जगी जो है इसका कोई मुसलमान कायल नहीं। याद रखें। तो देखो मैं बात को इतनी वादे करता जा रहा हूँ, इसमें किफा नहीं रखता कि वो बर्जगी भी है, वो रूहानी भी है, वो दुर्जवी भी है, और बात को बिल्कुल वादे करता जा रहा हूँ। इसलिए अगर कोई रूहानी कहे तो उससे पूछना पड़ेगा कि इसी जिस्म में है या किसी और में। देखो ना मिर्जा कादियानी, मैंने कल बताया था आपको परसों कि मिर्जा कादियानी ने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म के साथ जिंदा होना कुरान और हदीस से साबित है। मैंने कभी इसका इनकार नहीं किया, हालांकि आपने पढ़ा तो मानता नहीं। लेकिन आगे क्या कहता है, मौलवियों से मेरा झगड़ा ये हो गया है, मौलवी कहते हैं कि जो आसमान पर जिस्म है वो जैसे अंतरी है, और मैं कहता हूँ जो गदी आला दर्जे का मिसाली जिस्म है। अब इसके बाद वो हयात का कायल है। ये मिसाली की नबी के लिए हम दुनियावी कहते हैं, जो वो मिसाली का लफ्ज लाते हैं, और फिर वो लोगों को धोखा देते हैं कि दुनियावी बातें इस तरह की, इसके रद्द के लिए हम उसको बदल भी कहते हैं कि वो खुली हयात नहीं, वो छुपी। फिर वो कहते हैं कि वहां असल जिस्म है, ये बातें हम कहते नहीं, असल हम रूह को मानते हैं जिस्म उसके ताबे है। तो हमने तो हर पहलू को वाज़ेह कर दिया है अपने अकीदे में। हमारा अकीदा छुपा हुआ नहीं कि कौम की नाक को तो वो इधर कर ली, शाम को इधर कर ली, एक मुजमल सा फिक्रा बोल दिया, उसकी तस्वीर जब दिल चाहे जैसी कर ली। तो ये बात नहीं, मसला अकीदे का है। उधर तो शोर बजाते कि अकीदा बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, दलील भी वाज़ेह होनी चाहिए, लेकिन ये अपने अकीदे को कभी वाज़ेह नहीं करते। इस तरह कोई रूहानी कहे, बरसी कहे, तो उससे पूछना चाहिए कि आप उसकी दलील दें। ये लिखा कि बदूदियत के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ये नहीं, ये रख ले चला।
ادھر دری میں جو کچھ ہے وہ ابلائی تقریر ہے، اور اس کا پورا رد فیض الباری نے علامہ انور شاہ نے بغیر نام لیے کر دیا ہے۔ وہ تو سوا کا مسئلہ ہے، یاد کا مسئلہ ہی نہیں، سوا کا مسئلہ ابھی شروع کرنا ہے، تھوڑا سا کچھ بیان کیا تھا باقی رہتا ہے۔ حضرت حریہ نے مجھے فرمانے کا جب میں یہاں تھا کہ القوقب الدری کے بارے میں کیا ہے، پھر کا فیض الباری دیکھے نا، بالکل نام نہیں لیا لیکن پوری تبدیل کر دی ہے۔ اگلے دن ملے فرمایا بالکل طبیعت صاف ہو گئی ہے۔ احکام دنیا پہ شہید یہی کہتے کہ شہید کے جو احکام ذریعے ان کی بیوی نکاح کرے گی، وراثت تقسیم ہوگی، ہم نے کبھی اس کا انکار کیا ہے۔ یعنی یہ باتیں ساری اس سے اتر رہی ہے۔ صاحب ملا کے ناصر کے ساتھ لکھا ہے حضرت اللہ یاب اللہ صاحب دلچسپ بیضاوی، تو ایسی دلچسپ کی ہے یار جس کو دوسروں کے شعور بھی آتے ہیں، تو ہم بھی کہتے نہیں ہے۔ جب ہے لا کا شعور کے نیچے تو جسم کی ایک حیات یہ ہے جو شعور میں آتی ہے، ایک وہ ہے جو شعور میں نہیں آتی۔ تو آدھی بات لا تک رسلاتا والی ہے ان بیچاروں کے پاس ہے۔ اب یہ آپ اچھی طرح دیکھتے جائیں گے کہ بیچاروں کے پاس کوئی قرآن نہیں ہے، کسی آدمی کی آدھی بات نقل کریں گے، کسی آدمی کی آدھی بات نقل کریں گے، لیکن پہلے شور ہوتا تھا قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ اور اب بیچاروں کے پہلے اموات یا میں نے واضح کر دیا ہے، یعنی جو مسری صاحب بس پر دلال کرتا ہے اموات سے مراد، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچارے دور بھی جلالین بھی نہیں دیکھی، اس میں تو دونوں مرضی بتایا ہے کہ یوں مسعود سے مراد بت ہیں یا بتوں کے پوجنے والے ہیں، دونوں ہی سے مراد دیے گئے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں تو احجار کے بارے میں ہے، اگر پتھر بھی اٹھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کس مسئلے لیے بنائی گئی کب یہ مسئلہ کھڑا ہوا وضاحت پر میں نے تو نہیں بنائی، یہ دنیا میں جد چلتی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی دین میں کاموں میں۔ ایک طرف نظام سرمایہ کارانہ ہے، یہ نظام سوشلسٹوں کا ہے۔ سرمایہ کارانہ نظام کی جد یہ نظام ہے نا، سرمایہ دار یہ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے، کمانے میں حرام حلال کا کوئی دخل نہیں۔ مرد بیٹے کو دکان پر بٹھاؤ، کم آتے بیٹی کو اٹھا، زیادہ آتے بیٹی کو اٹھا، پیسے ہونے چاہیے۔ وہ اسی طرح سارا اپنا کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ساری ملکیت ایک شخص کی ہے۔ اب اس کی ضد میں دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ملکیت سے آئی ہے، حکومت کی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہے، تو یہ اس کی ضد ہے۔ لیکن اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اسلام نے دیکھو کافی واضح بات سمجھائی، اسلام نے اس عدالت کو قوام کے لفظ سے قرآن سے ذکر کرنا ایک جگہ، قوام وہ خون ہے اس پہ جو آپ کے جسم میں گردش کر رہا ہے۔ اب یہ خون اعتدال سے جسم میں گردش کرے گا، جسم تندرست ہے۔ اس طرف زیادہ آ گیا خون تو کوڑے پچی آگے بن جائے گا، ادھر کم آ گیا تو فالج ہو جائے گا۔ اسی طرح سرمایہ اگر ملک میں صحیح گردش کرتا ہے تو وہ ملک خوشحال ہوتا ہے۔ اگر چند خاندانوں کے پاس زیادہ جمع ہو گیا تو وہاں جو بدماشی دنیا بھر کی ہوگی زنا وہ اکٹھا ہو جائے گا، اور اگر کچھ ایسے ہیں تو ان کے پاس بالکل نہیں رہا تو بیچارے ضروریات سے بھی تانگ آ گئے، جسے پالنے زیادہ انسان ہوتا ہے۔ تو یہ طبقات جو ہے یہ ضد کی بنا پر ہے۔ اسلام کا تو یہ کہتا ہے شخصی ملکیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کمانے میں بھی حلال حرام کا فرق کم ہے، خرچ کرنے میں بھی زکات بھی دینی ہے، وراثت بھی تقسیم ہونی ہے، صدقہ فطر بھی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات دینے ہیں تاکہ سرمایہ ایک جگہ جمع نہ ہو اور یہ چلتا رہے، حرکت کرتا رہے۔ اور اگر شخصی مطلب ملکیت نہیں تو حج فرض کیسے ہوا؟ حج تو فرض ہوگا نا، زکات کیسے فرض نہیں؟ اس لیے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور یہ جو ہے یہ ضد بازی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں نظام ضد بازی کا چل رہا ہے کہ جی یا تو سرمایہ دار بنو یا سوشلسٹ بنو۔ اب سرمایہ دار بھی غریب دونوں طرف مارا جاتا ہے، یہاں بھی سرمایہ دار جو ہے وہ اس کو ذبح کرتا رہتا ہے، اور ادھر جائے گا تو ایک ہی سرمایہ دار حکومت ہوگی ساری۔ اب وہاں جا کے غریب جو ہے وہ تانگے کا گھوڑا بن گیا، اب گھوڑا سارا دن بھاگتا ہے کماتا ہے، لیکن اس کو رات کو چارہ ملنا ہے، باقی بہن سارے تانگے والے کے۔
اسلام میں یہ تقابل ہے ہی نہیں، ایسا اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام نے تو ایسا نظام دیا ہے دنیا کو کہ امیر اور غریب میں محبت رہے۔ امیر کو کہا ہے کہ بھائی اگر تو گوشت کھا رہا تو پھر پانی زیادہ زیادہ ڈال دے تاکہ چلو چور میں بھی ادھر بھیج دے۔ جب غریب کو یہ پتا ہے کہ امیر کی جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے، اس نے خود میری فکر کر کے مجھے زکات دینی ہے، میرا فرض ادا ہو جائے۔ اگر عید آ گئی ہے تو اس نے میرے بچوں کے لیے صدقہ فطر مجھے خود آگے دے کے جانا ہے تاکہ اپنا فرض اس کا پورا کرے۔ تو اس غریب کے دل میں امیر کی نفرت نہیں ہوگی، اس کے دل میں امیر کی محبت ہوگی نا۔ اور امیر نے بھی اپنے فرائض پورے کرے تو غریب کی ضرورت ہے، اس لیے وہ غریب سے نفرت نہیں کرے گا۔ اگر اسلام کا نظام صحیح چلے تو یہ جو نفرت والے معاملے ہیں نا یہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے دین میں ہے، جب ایک طرف غیر مقلدیت آ گئی، بریلویت آ گئی، اب یہ اس کے ضد میں پنجبیری فرقہ بنا۔ وہ کہتے تھے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، اسے کہا وہاں بھی نہیں، وہ بھی ضد ہے یہ بھی ضد ہے۔ وہ کہتے تھے یا بہاؤ لاکھ بیڑا تک، یہ کہتے ہیں وسیلہ بھی جائز نہیں۔ وہ نظر لگا اللہ بھی کھاتے تھے، یہ کہتے ہیں سارے ثواب بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرقہ جو پیدا ہوا ہے یہ ان کی بریلویوں کے ضد سے پیدا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ضد میں بہت سی صحیح باتوں کا انکار کر دیا، جیسے انہوں نے ضد میں بہت سی غلط باتیں اپنا لی۔ اور چونکہ یہ ہماری جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت دیوبند یہ درمیان میں ہے، اس لیے وہ بھی ہم سے ناراض، وہ بھی ناراض۔ وہ پنجبیری کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، بریلوی کہتے ہیں یہ وہابی ہے، کیونکہ ہم تو ایک تال پر ہے نا، اس لیے کوئی ادھر گر گیا سڑک سے، کوئی ادھر گر گیا، ہم سڑک پر سیدھے جا رہے ہیں۔ اب وہ دونوں ناراض ہیں اس بات سے۔ پنجبیری کہتے ہیں یہ بالکل بریلوی ہو گئے، بریلوی ہے یہ، اور وہ جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئے۔ تو اس لیے آج کا جو ان کا بریلوی کا منازع ہے نا وہ صحیح نسل، اسے نیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ وہ تقریر کرے گا، دیکھو جی دیوبندی حیات النبی کی برکت، دیوبندی وسیلے کی برکت، دیوبندی عذاب صاحب کی برکت، سارے حوالے پنجبیری کو سنائے گا۔ سنانے کے بعد کہتا ہے لاؤ امیر کو میرے مقابلے مناظرہ کر دے۔ حالانکہ امیر کو تو حیات النبی کا کہا ہے، امیر کو وسیلے کا کہا ہے۔ یعنی اس نے تماشا یہ بنایا ہوا ہے کہ عقائد اور حالانکہ ان کے مناظروں کے لیے کیسے نہیں سنتا وہ ساری، میری جتنی کیسے وہ ساری سنتا ہے۔ چار مقدموں کے بارے میں وہ سب کچھ ہو کر کے ایک جگہ گیا تقریر کے لیے تو 5-7 بریلوی مولوی آ گئے۔ جی بریلوی مولوی آئے ہیں، آپ کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہتے کہ جی ہمیں ہمارے مناظر صحیح سب کہہ گئے تھے کہ امیر کی سنوں سے بڑی علمی باتیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہے ہی آپ کی حیات النبی پر جب سنتے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ یہ ضد بات یہ ہے، بریلویت کی ضد ہے پنجبیریت، اس لیے یہ دونوں ضد میں ہیں اور ہم اعتدال پر ہیں۔ واقع اسلام میں دماغت کرائی، اس طرح بات ہے کہ ابھی اگر اسے جسد کے ساتھ موجود تھے، یہ فیصد جسد کے ساتھ تھے اور باقی کا آنا، اس کے بارے میں حدیث میں تو کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ یہی اجساد تھے یا اجساد مثالیہ تھے، لیکن فقہ کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جس نے رکا لکھا ہے یہ اگر امام بنے اسی جسم کے ساتھ اور پیچھے ساری فوٹو کاپی ہو تو جماعت ہو جائے گی؟ جی کوئی فقہی مسئلہ ہے؟ پیچھے ساری فوٹو تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور آگے اس جسم کے ساتھ آدمی کھڑا ہے، جماعت ہو جائے گی؟ حضرت تو اسی جیسے کے ساتھ تھے نا۔ اب یہ کہتے ہیں جی پیچھے جو نبی سے سارے فوٹو کاپی تھی، اصل کوئی تھا ہی صحیح، پیچھے ٹی وی رکھ لی، اس میں 10 آدمی آ رہے ہیں، آگے جماعت ہو جاتی ہے جماعت۔ تو اس لیے فقہی مسئلے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل ساتھ تھے، اس لیے ان کی جماعت ہوئی۔ اور وہ موزے کی رات ہے، ایسی حضرت کا وہاں پہنچنا مشکل نہیں، ان کا پہنچنا بھی کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا جان قرآن میں اسے روح کا بدن سے تعلق ہو رہے کوئی دلیل نہیں۔ یہ یہاں اس پر شہداء کی بحث کی نا، حیات شہداء کی جہاں بحث کی انہوں نے، اس کے نیچے لکھا ہے وہ حیات 14 والی نہیں، میں نکال دوں گا آپ کو۔ کھانا رانا دیا کچھ شکل میں سور میں نکالنا لیا اللہ عیسیٰ فہد غریب شدید دلانی کاری۔ تو میں نے یہ بتایا نا کہ اصل میں کیونکہ شرائط احادیث وغیرہ میں نہیں آتی، اس لیے کوئی اس کو کون دونوں ملتے ہیں، خود نشر 3 میں بھی دونوں ہے، لیکن ترجیح
ترجیح جو ہے فقہی مسئلے سے وہ اسی کو ہوتی ہے، وہ اصل انبیاء علیہ السلام سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى بنی اسرائیل، یہ وعدہ بھی افسر نے لکھا ہے کہ معراج کی رات پورا ہوا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جس موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی وہ جس میں مثالی تھا، اصلی جسم تھا، جو بنی اسرائیل میں بات کرتے تھے اصلی جسم تھا، یہ مثالی جسم تھا، اسی جسم سے۔ اور پھر ملاقات کہتے اس کو ہے کہ اصلی جسم کے ساتھ ہو۔ دیکھیے نا، آپ نے مشرف پرویز کی ٹی وی میں دیکھ لیا تو آپ کبھی نہیں کہتے میں نے ملاقات کی ہے، بے شک یہ سن لی کہتے ہیں آپ۔ حضرت مفتی محمود صاحب کی آپ نے تصویر دیکھ لی تو آپ کہتے ہیں کہ محمود صاحب سے ملاقات کیا ہے۔ ملاقات ہوتی اسی جسم کے ساتھ، اس لیے یہ وساوس ہے کہ چند ایک بیچاروں کے پاس جو میں خطبہ عربی میں نہیں پڑھتے، اس کا اس مسئلے کے ساتھ کیا تعلق بھائی؟ بات یہ ہے عقب الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عربی ہی میں نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ذکر خدا ہے۔ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جس طرح نماز کو ذکر کہا گیا ہے تو نماز عربی ہی میں ہے، اس طرح خطبے کو ذکر کیا گیا تو وہ عربی ہی میں ہے۔ صحابہ کرام کئی ملکوں میں پہنچے، سب نے خطبے ان ملکوں میں عربی میں ہی دیے، بلکہ اس میں کتابہ علماء حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ میں نے دیا نجیب سر کے پیچھے جمعے پڑھے، پھر ان کے بیٹے شریف سر کے پیچھے جمعے پڑھے، وہ سارے عربی میں خطبہ پڑھتے تھے، اب یہ اردو میں خطبہ کہاں سے آ گیا، پنجابی میں خطبہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی آیت حدیث ہے تو جواب لکھتا ہو، کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا ثبوت کیا ہے، اور اپنی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اپنی زبان میں خطبہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت سا کا شاک قول کی طرف آتے ہیں جو صحیح قول اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ایک تو اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ صحابہ کتنے ملکوں میں پہنچے لیکن سب نے عربی زبان میں خطبہ کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ ذکر ہے جس طرح نماز ذکر الہی ہے، خطبہ بھی ذکر الہی ہے، کہ نماز عربی میں ہونی چاہیے، یہ بھی عربی میں ہونی چاہیے۔ عیسیٰ سے سیکھ لاتے جیسے السی نے پھر نزول عیسیٰ کا اس بات تو نہیں ہوتا، حالانکہ السی سے ہو تو پھر کیا اس سے نزول عیسیٰ کا اس بات تو نہیں ہوتا۔ نزول عیسیٰ کا کیا مطلب؟ وہ رات تو تھی بہت سے تھی، وہاں حضرت بھی پہنچے اور بھی اگر آگے ہوں تو باقی مسافت تو کوئی ایسا نہیں پڑتا، نازل ہوگا تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اگر حضرت مدینہ سے وہاں حاضر ہوگا تو وہ آسمان سے آ جائے۔ طالبان کے بہت سے شہداء کو ایک سال بعد جو بازار سے چکر سے نکالا، لیکن ان میں روح میں جسد نہیں تھا، روح میں جسد نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہے، روح میں جسد نہیں تھا۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں روح کا تعلق نہیں ہے؟ جب قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو شعور سے تو آپ کو باقی پتہ نہیں چلا، ہم بھی کہتے نہیں چلا، آپ کو کہاں سے بھائی آئی کہ وہاں تعلق نہیں ہے؟ وہ تو ہم صاف کہتے ہیں کسی کے عذاب اور ثواب کا جس طرح ہمیں شعور نہیں ہے، ان کے سوا کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو وَلَٰكِن تعزاد ہے، آتا شب میں یہ بات واضح کی تھی جن کو بڑی آپ سے مناظرہ میں رکھا اور آپ نے حاضر نہیں دی، کیا وجہ ہو گئی تھی پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، گھر بیٹھے رکھ لیتے مناظرہ کر بیٹھے، مجھے شک بھی دے دیتے بیٹھے بیٹھے۔ تو بچے حیات تو ہے لیکن بات طرح سے بچے کا سننا سمجھنا کہاں ثابت ہے؟ تو انسان کے اوپر جو حیات کا اطلاق ہوتا ہے اور نفس کافی بنیاد ہے، آنے کے بعد نفس کا سانس لینا بنیاد ہے اور آنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو حیات کی اقسام مختلف ہے، وہاں کے پیٹ کی حیات کی قسم اور ہے، وہاں اس بچے کو اپنی حیات کا شعور ہے۔ یہ تو آپ کسی لنجا سے پوچھیں یا آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیں کہ بعض اوقات وہ تڑپتا بھی ہے بچہ تو اس سے تکلیف ہو، تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہے۔ اور ایک واقعہ جو ہم نے پرانے زمانے میں دیکھا تھا جب ہم 5 جماعت میں پڑھتا تھا، وہ واقعہ ہم نے خود دیکھا کہ ایک عورت تھی بیچاری حاملہ تھی، آخری مہینہ تھا تو وہ بے ہوش ہو اور اس کے علاج کروائے، بے ہوش کیوں سے آ رہا تھا۔ آ کر ایک طبیب کو بہت دور سے بلایا کہ ہم سکول سے آ رہے ہیں، پٹن سکول، بڑی دنیا اکٹھی تھی، وہ ہل ہی نہیں رہی۔ تو اس نے کہا کہ بندوق دباؤ، بندوق دبائی، ایک فائر کیا، پھر دوسرا فائر کیا اور پھیری، تیسرا فائر کیا تو سر بیٹھے۔ پوچھا قصہ کیا تھا؟
قصہ یہ تھا کہ بچہ تھیلی سے اوپر چلا گیا تو اس کا ہاتھ کو دل پکڑ لیا جسے دل کی حرکت کی بند ہو گئی تھی. تو اب یہ آواز سنی روشنی گولی کی تو تڑپا, اور جو بچہ تڑپا اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا. دوسری گولی سے تڑپا, ہاتھ چھوٹ گیا, اس کا رو نیچے چلا گیا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ چونکہ شادی شدہ نہیں ہے نا, شادی ہو جائے گی پھر آپ کی بیوی بتا دیا کرے گی یہ شادی ہے کہ یہ گھٹنا ہے بچے کا, اب وہ ہلا رہا ہے. انسان قبر میں دفن نہ ہو, اس کو دل میں کھاجے مچھلی کھاجے, کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب بھی دے چکا ہوں میں. یہ جواب قرآن کی آیت پر کب دیا تھا کہ اسی وقت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے, وہ کسی حال میں بھی ہو. وہاں مجھے امریکہ میں ایک نے سوال پوچھا جب میں ساؤتھ امریکہ گیا تھا کہ آج کل آنکھیں مردے کی نکال کے زندے میں ڈال دیتے ہیں, آپ پر اس کو عذاب ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا؟ محسوس تو نہیں ہوتا, دل کا وہ شعور میں نہیں آتا. یہ تو ہو رہا ہوگا کہ آنکھ تو بعد سے پروت کر دی نا, اس کا آپ کے پیٹ میں کیڑے ہو, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, اور پھر پیٹ میں ان پر کیا گزر رہی ہے, کتنے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, لیکن آپ کو دکھ نہیں ہوتا. تو اگر اس آنکھ کو عذاب ہو رہا ہے تو ہمیں شعور نہیں ہے نا, کیونکہ تو برزخ میں ہے, پردے میں ہے, اس لیے اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں. تو اسی طرح یہ جو اس نے لکھا ہے کہ جن کو قبر نہیں ملتی, میں کہتا ہوں وہ کون ہے جس کو قبر نہیں ملتی؟ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن نے صاف کہا کہ سارے زمین سے اٹھائے گئے, آ کر ہیر پھر کے سارے یہی پہنچے گے نا. تو یہ ہے کہ کسی کو جلدی مل گئی, کسی کو دور سے مل گئی, ذرا دیر سے مل گئی, لیکن عذاب تو پہلے دن سے شروع ہو چکا ہے. جہاں بھی اچھی سال کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب قبر اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اکثر حصہ اس کا زمین میں گزرے گا. جیسے میں نے شربت منافع کی مثال دی تھی, اس میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہے. شربت منافع اس لیے کہا جاتا ہے کہ شربت جو ہے وہ, یہ کہتے ہیں حضرات کس چیز کو قبر کہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جس میں مثالی قبر ہے, اس میں یہ کہتا ہے. یہ تجویز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ لیر سے جیب قبر ہے, لیکن مشکات میں آپ نے لمبی حدیث پڑھے گی کتاب الجنائز میں کہ روح وہاں لے جاتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رخ تو وہ کتاب آپ کی لیر صبح رخ تو ہوئی رہا اتنی بنا خلق تو ہوا کیا تو جب سارا تھا. اب یہ دس ہے کہ وہاں دور ادھر لگائی جاتی ہے. اس طرح دوسرے کے بارے میں, گنہگار کے بارے میں اسی حدیث میں ہے. یہ مشکات میں کتاب الجنائز میں جو حدیث ہے, ایک تو ہے نا باب عذاب قبر میں, اور صرف اتنی ہے تو آج روح ہوگی جس نہیں, ابو داؤد شریف کے حوالے سے. یہ حدیث مسلم احمد کے حوالے سے ہے, اور لمبی حدیث ہے. جو فرشتے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے, مردہ دیکھتا ہے, وہ ساری لمبی حدیث ہے. اس میں صاف ہے کہ لیر سے جیت سے روح کو لوٹا دیا جاتا ہے, لیکن پنجپیری اس حدیث کو پتہ کیوں نہیں مانتے. اگر سمانی آپ کا چرن والا گلگاز مقابلہ آپ کے ایک بار کہتے تو آپ کیا کرتے؟ تو بھائی وہ جب آتا تو دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. آپ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ چاچی نے غیر مقدم ہو جاتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اشاعتی بندہ بھی تو غیر مقدم بنا اکابر سے باغی ہوگا نا. اشاعتی بندہ بھی تو اکابر سے بغاوت ہے نا. تو اصل میں غیر مقلدیت رفع دین کا نام نہیں, ذہنی آوارگی کا نام ہے. اس لیے جب اشاعتی بنا, وہ پہلے حضرات لکھتے تھے نا کہ غیر مقلدیت گمراہی کا دروازہ ہے. میرا شاگرد ہے محمد منیر, وہ کہا کرتا ہے کہ پہلے غیر مقلد بنتے تھے, پھر آگے شیعہ مرزا بنتے تھے, اب ایک چھوٹا اسٹیشن دیا منظور ہو گیا پنجبیریوں کا. اب پہلے پنجبیری بنتا ہے, پھر غیر مقلد بنتا ہے, پھر جدھر جائے دل سے کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ اس کا دیباچہ بن گیا بیچارے. یہ سب مشکل باتیں ہیں. میں نے اتنی مفصل بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ دنیا والی یہ کھلی حیات ہم نہیں مانتے. یہ جو اعلیٰ ثابت یاد کرتے ہیں, اعلیٰ ہونا کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے بتایا کہ ان کا ادراک اور شعور یہاں سے اعلیٰ ہوتا ہے. بتا رہا ہوں, یہ نہیں بار بار بتا رہا. آ کر ان سے لفظ اعلیٰ بولتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اعلیٰ ہونے کا مطلب ہم اعلیٰ حیات مانتے ہیں, ہم اعلیٰ حیات مانتے ہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے اعلیٰ ہونے کا؟ کون کس بات میں یہ حیات ادرن والا ہے, یہ کبھی بیان نہیں کرے. اور میں تو صاف بیان کر رہا ہوں کہ ادراک اور احساس اور شعور کے بارے میں یہاں کا شعور اس کے مقابلے میں ادنا ہے, اور وہاں کا شعور اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. یہاں دکھ سکھ کا اتنا شدید احساس نہیں جہاں عذاب ثواب کا وہاں اعلیٰ احساس ہوگا. تو ہم تو بات کو مجمل نہیں چھوڑتے, لیکن یہ پھر مجمل بات دے کے ہم سے پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے.
اتنی تفصیل سے مسئلہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں ہوگا. غیر مقرر چیز کے طور پر فرعون کی لاش کا حوالہ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ یہی ہے کہ لاش نظر آ رہی ہے. حضرت عمر کا واقعہ پتھر والا سنایا تھا یہ نہیں، وہ کھوپڑی والا، تو اس میں اس کا حال موجود آ گیا تھا یہ نہیں. اب بدل یہ ہے کہ صرف وقت ضائع کرنا موجود ہے کہ روح کی تعریف کیا ہے، بولے روح امر امر ربی، اللہ کا امر ہے. اس کو ہم نہیں جانتے. اتنا ہے کہ ایک روح حیوانی ہوتی ہے اور ایک روح حقیقی ہوتی ہے. روح حیوانی کیا ہے؟ یہ جو جسم آپ کے خود سے گردش کر رہا ہے، اس سے ایک بھاپ اور اسٹیم پیدا ہوتا ہے، جیسے انجن میں اسٹیم پیدا ہوتا ہے، اس کا نام روح حیوانی ہے. اور اس کے ساتھ اس روح کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انگارے کے ساتھ آگ کے شعلے کا یا پتی کے ساتھ خوشبو کا، وہ تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہوگی تو وہ تعلق اس کے ساتھ ہے. اور یہ ہے اس کھلی حیات کے لیے بات. تو یہ جو پہلے کور بھی کھود نہیں ہوتا، جیسے روح کا تعلق بھی نہیں ہوتا، یہ اس کھلی حیات کے لیے ہے. اس لیے روح کی قسمیں انہوں نے کی ہے. ایک تو حقیقی روح ہے، اس کے بارے میں تو وہی ہے کل روح من امر ربی، اور یہ بحث بھی وہی علامہ عثمانی نے کل روح من امر ربی کے ساتھ کی ہے. جس طرح دین میں روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں، اس طرح قول بھی روح کا تب سے ہوتا ہے وہ سنتا نہیں. ماشاءاللہ قیاس غائب نشاد جو ہے نا، نام قرآن کا اور کرنے قیاس. پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ وہ سنتا نہیں. وہ ہمارے ایک آ گیا پنجمیری، وہ روز جس کے پاس بیٹھے دیکھو سویا نہیں سنتا، مردہ کہیں سنتا ہے، سویا نہیں سنتا. میں نے کہا اس کو آج رات سونے نہیں دینا. وہ ذرا سوئے، ایک آدمی ہوئے تو نے سن لیا ہے، سویا تو سنتا نہیں، تو بول رہا ہے. اس میں پھر لیتے کہ دوسرا جو ہے جزاک اللہ آ جائے. آپ وظیفے کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ بھی بات اچھی ہے کہ کوئی ایسی باتیں سن سکتا ہے جو یہاں بھی نہیں سن سکتا. اول تو یہ ہے کہ دین میں نہیں سنتا، یہی بات غلط ہے. دوسرا یہ کہ قیاس سے عقائد ثابتی ہوتے، جب یہ قیاس نصوص کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بولا جائے گا. آپ کی باتیں کہاں مل سکتی ہے؟ اس ٹائم بھی مل جائے گی. دین سے کیا مراد ہے؟ وہ دفتر ہے، یاد مجھے نہ رہتا کیا. یہ ساری بحث اس مسئلے میں چل رہی ہے کہ جو موت اجل سے تعلق رکھتے ہیں، اس موت کے بعد کسی نے دنیا میں نہیں آنا اس زندگی کے ساتھ. اور وہ واقعات جو خرقی عادات ہیں، مثلا پہلے پارے میں ہے کہ 70 آدمی کوہ طور پر گئے تھے اور وہ ان کو مار دیا گیا بجلی سے، پھر ان کو زندہ کیا گیا. یہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ گائے کا گوشت سے لگایا گیا، زندہ کو اس نے بات بتائی. یا دوسرے پارے میں لوگ وہ ہزاروں تھے جو مر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا. یا یہ واقعہ جو ہے اللہ جی مرا اللہ قریت والا، تو یہ واقعات موت اجل سے تعلق ہی نہیں رکھتے. ایک بات وہ ہے جس کے بعد دنیا میں نہیں آنا. یہ واقعات وہ ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ دنیا میں آخر نے اپنی زندگی گزاری ہے. اس لیے جنہوں نے دوبارہ دنیا میں آ کر یہ کھلی زندگی گزارنی ہے، ان پر احوال برزخ پیش ہی نہیں کیے جاتے تاکہ ان کا ایمان گر جائے، ختم ہی نہ ہو جائے. بہت ایک عادی چیز ہے، جیسے ایک آدمی آیا، آنے کا پیر ختم ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے کل نفس ذائقۃ الموت کا لفظ آتا ہے. ذائقہ معمولی چکری کو کہتے ہیں. اس لیے موت کی گھڑی تھوڑی دیر وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں اسی لیے اللہ نے فرمایا اماتہ اللہ بیعۃ عام. یہ بیعۃ عام کو یہ اضافہ کیا گیا اسی لیے کہ اس پر موت ہی ان پر 100 سال تک رکھی گئی. موت کے بعد کے احوال جو برزخ میں پیش آنے والے تھے ان پر پیش ہی نہیں کی گئی. اس لیے یہی وجہ ہے کہ تمام تفاسیر جو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مفسر نے ان آیات کے نیچے سما کا مسئلہ نہیں چڑھا کسی تفسیر میں. اس کی وجہ یہی ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ کہا قتل سے قرآن مانتے ہیں، تفسیریں نہیں مانتے یا حدیثیں نہیں مانتے. تو یہ واقعہ کس کے متعلق ہے؟ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے، لیکن عزیر علیہ السلام کا نام یہاں نہیں ہے. پھر اگر عزیر علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہو تو کیا عزیر علیہ السلام نبی ہے؟
کیا خیال ہے؟ ابو داؤد شریف پڑھی نہیں، ویسے گزر گیا کہ وہاں سے ابو داؤد شریف میں حضور پاک کی حدیث ہے کہ میں نہیں جانتا عزیر نبی ہے یا نہیں. یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہے یا نہیں. جو لوگ ان کو نبی مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ بائبل میں ایک صحیفہ عزیر کے نام سے بھی، عذرا کے نام سے بھی ہے، اور یہ چونکہ ایک صحیفہ ہے تو جیسے باقی صحیفے نبیوں کے ہیں یہ بھی نبی ہوئے. لیکن بائبل کے اعتبار سے تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ بائبل میں تو روت کا صحیفہ بھی ہے، آخر کا صحیفہ بھی ہے، توبیت کا صحیفہ بھی ہے، اور یہ تینوں بدکار کجریاں تھی. ان کے صحیفے کو کوئی بھی نبیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کے کو نبی مانا جائے اسرائیلیوں کے کہنے کے مطابق، تو اس واقعے کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے نہیں بنتا. اس لیے مفسرین نے یہاں دو اقوال درج کیے ہیں. تین نبیوں کا نام لیا ہے، کہیں حسین علیہ السلام کا، کہیں عزیر علیہ السلام کا، کہیں دانیہ علیہ السلام کا، اور کچھ اور کے نام بھی لیے ہیں. بلکہ ایک جگہ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک کافر کے ساتھ پیش آیا تھا. تو اس لیے جو لوگ یہ بائبل کی پر اس پہ بنیاد رکھتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بائبل میں یہ واقعہ پھر عزیر سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا زمانہ وہ قید کا زمانہ ہے. یہ تین نبی 70 سال وقت نصر کی قید میں رہے ہیں. یہ بات اسی عذرا صحیفہ میں لکھی ہوئی ہے جو بائبل میں ہے. تو اس لیے یہ واقعہ جب وقت نصر بیت المقدس کو برباد کر کے چلا گیا، اس کے بعد وہاں سے کوئی شخص گزرا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آباد کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی بربادی کے بعد کا ہے، اور جن کو وہ پڑھ کر ساتھ لے گیا تھا اور 70 سال وہ اس کی قید میں رہے، ان میں عزیر علیہ السلام وہاں ذکر ہے کہ عزیر علیہ السلام، دانیہ علیہ السلام اور حزقیل علیہ السلام یہ تینوں نبی 70 سال گرفتار رہے. تو اس لیے اس بارے میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس کے بارے میں ہے، پھر عزیر علیہ السلام نبی ہے بھی یا نہیں. جمہور مفسرین نے واقعہ عزیر علیہ السلام سے ہی متعلق کیا ہے، اور جمہور ان کو مفسر بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں. لیکن کسی نبی نے بھی، کسی مفسر نے بھی اس آیت کے نیچے مسئلہ سوا یا حیات پر نہیں چڑھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے جس پر بہت اجل واقع ہوئی، اور اس کے بعد اس نے آ کر اس دنیا میں یہ زندگی پھر نہیں گزارنی. ان پر احکام برزخ پیش کیے جاتے ہیں، ان پر عذاب و ثواب برزخ کا پیش کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کی ایسی موت ہو وقتی کسی وجہ سے اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اسی دنیا میں انہوں نے بسنا ہے، رہنا ہے، ان پر احکام برزخ پیش اس لیے نہیں کیے جاتے کہ ان کا پھر ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. پھر تو آنکھوں سے عذاب دیکھا ہے نا، وہاں کا عذاب یا ثواب قبر کے حالات دیکھا ہے، پھر وہ آ کر بیان کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جتنی جگہ بھی قرآن پاک میں اس قسم کے واقعات آئے ہیں جو خرقی عادات ہیں، اب وہ جو 70 مرے تھے کسی نے اٹھ کر نہیں بتایا کہ ہم سے سوال جواب ہوا ہے. کسی نے حالانکہ یہ بات بتانے والی تھی کہ عجیب بات تھی کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا. وہ جو الوف ہزاروں تھے ان میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم سے کوئی سوال جواب ہوا، وہاں کوئی عذاب ثواب تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی موت اجل تھی ہی نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس پر جو لکھا ہے کہ امات اللہ کے بعد بیعت عامر کا لفظ جو ہے وہ اسی لیے اضافہ کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ موت کے بعد جو احوال برزخ پیش ہوتے ہیں وہ سرے سے ان پر پیش کیے ہی نہیں گئے. اس لیے وہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ شعور، ادراک اور احساس وہ تو عذاب و ثواب کے لیے، احساس کے لیے ہوتا ہے نا. تو جب ان پر سرے سے وہ چیز پیش ہی نہیں کی گئی، ان کو اسی حالت میں 100 سال تک رکھا گیا، اس لیے یہاں یہ سوالات نہ پیدا ہوتے ہیں، نہ کسی مفسر نے اٹھائے ہیں اور نہ کچھ. پھر یہ موجزے کا واقعہ ہے، خرقی عادت چیزیں ہیں، خرقی عادات سے شرعی مسائل ویسے ہی ثابت کیے جاتے ہیں. اور بھی بہت سی اس میں باتیں ایسی ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ نے حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ خرقی عادت واقعہ تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کی لاش 100 سال زمین پر پڑی رہی لیکن کسی کو نظر نہیں آئی. آگے لکھتے ہیں وجہ یہ ہے
کہ یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک انسانی لاش لوگوں کو نظر آئے اور اس کو زمین کے اوپر رہنے دے، وہ فوراً ان کو زمین کے نیچے دفن کر دیتے. اور اس لیے جب وہ لاش کسی کو نظر ہی نہیں آئی، نہ کوئی وہاں پہنچا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سلام عرض کیا، جب بعد میں آ کر کسی نے پوچھا کہ جی ہم نے سلام کیا تھا، آپ کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا. تو یہ واقعہ جو پیش کرتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ موت اجل نہیں تھی جس کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں انسان زندگی آ کر نہیں گزارتا. اور عذاب و ثواب کے واقعات، برزخ کے حالات ان لوگوں پر پیش کیے جاتے ہیں جنہوں نے دوبارہ یہاں نہیں آنا ہوتا، کیونکہ برزخ عالم غیب کا قصہ ہے. اس لیے اگر ان پر پیش کیا جائے اور یہ آ کر بیان کرے خود سامنے سب کے، تو پھر وہ غیب نہیں رہتا، اور ان کا وہ ایمان بالغیب جو ہے وہ اس بات سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اب اس میں اور بھی ایسی باتیں ہیں کہ مثلا آج 100 سال میں وہ بیت المقدس غیر آباد تھی، کھنڈرات تھے، آندیاں چلی ہوگی، کتنی مٹی اڑی ہوگی، لیکن کھانے اور پانی پر بالکل مٹی نہیں پڑی، کوئی اثر ہی نہیں ہوا. مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی عادت طور پر اس کو رکھا. یہ چیزیں ساری تھی. اب گلا جو تھا مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی پھر آ گئی. اور پانی اور کھانا جو جلدی باسی ہو جاتا ہے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. تو کوئی اس سے یوں نکالے کہ پانی باسی بالکل نہیں ہوتا قرآن پاک کی شاید سے، تو کوئی فائدہ کھولیا، کیونکہ یہ خر کی عادت ہے، اس سے عادات کے مسائل نہیں لیے جا سکتے. میں نے سمجھایا تھا کہ کسی کا نام تو بریلویت ہے کہ وہ خر کے عادات کو عادات بنا لیتے ہیں، اور اگرچہ یہ پنجپیری میں ہے، بریلویوں کی ضد میں ہے، لیکن جب ضرورت پڑے پھر بریلویوں والے استداد بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر خر کے عادات سے عادات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ ایک ہے وہ موت جس کے بعد دوبارہ یہاں زندگی نہیں گزار دیا کر، اس کو موت اجل کہتے ہیں، اور یہ ٹل نہیں سکتی کسی سے. ایک ہے کسی اور وجہ سے وقتی طور پر موت طاری کی جائے. یہ جتنے بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں عذاب و ثواب کے، سوا عدم سوا کے، ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی آخری موت آ گئی، اب انہوں نے دنیا میں نہیں آنا، اس لیے ان پر اگلے جہان کے حالات کھول دیے جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے کسی وجہ سے ان پر موت طاری کی گئی خر کی عادت طور پر، اور دوبارہ پھر دنیا میں انہوں نے آ کر آباد ہونا ہے، ان پر احوال برزخ سرے سے پیش کیے ہی نہیں جاتے. اور اس کی بنیاد امام راضی نے بیعت عامر کے لفظ پر رکھی ہے کہ موت تو ایک آدھی چیز ہے، بالاتفاق وہ ایک ذائقہ ہے تھوڑا سا چکنا، لیکن اسی حالت کو 100 سال تک بڑھا دیا گیا، اور اس پر موت کے بعد کے حوالے پر